اشاعت کے مطابق ایک وقت وہ آئے گا جب مسلمان امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، اور حدیث میں کی گئی پیشگوئی پوری ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ کیا فلسطین اسرائیل جنگ کا رخ امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھ جائے گا؟ مستقبل قریب میں کون سے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس قیمتی انفارمیشن کو دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے ساتھیو، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام القلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی میرے مختصر سے جملے میں وسیع و عریض معنی پوشیدہ ہیں، اور دشمنوں پر میرا رعب قائم رہتا ہے۔ اس وقت کہ جب میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے آخر میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تم لوگ ان خزانوں کو استعمال بھی کر رہے ہو اور انہیں تلاش بھی کر رہے ہو۔ قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام ساری زمین پر با اقتدار اور دین کے کل مفہوم میں سامنے آ کر چھا جائے گا۔ صورتحال یکسر الٹ جائے گی اور سرمایہ دارانہ نظام کو واشنگٹن یعنی وائٹ ہاؤس میں اور جمہوریت کو یورپ میں کوئی پناہ نہیں مل سکے گی۔ یہ دونوں نظام دور جاہلیت کے طاغوت کی طرح مٹ جائیں گے اور توحید کے پرچم تلے سمٹ جائیں گے۔ ماضی کی طرح کفر کے بچے بڑھ کر اسلام کی مشال خود تھام لیں گے اور اسے لے کر کفر کی سرزمین میں داخل ہوں گے۔ اسلام کے نور سے پھر ساری دنیا جگمگائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام دنیا بھر میں اس کے مخلص جانثار اور متقی افراد کی زبان پر ہوگا، اور اس کی شریعت کلی طور پر رائج ہو جائے گی۔ اسلام کا سورج پھر کبھی نہ ڈوبنے کے لیے طلوع ہوگا، اور شمال جنوب اور مشرق و مغرب ہر جگہ اپنی کرنیں بکھیرے گا، اور تب جا کر وہ آیت اپنا صحیح مفہوم پیش کرے گی جو سورہ مومنون میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم لوگ سب ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لہٰذا مجھ سے ہی ڈرو۔ پیارے دوستو، اس طرح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک تازہ سبز پودے کی مانند ہے جو ہوا کے ہر جھونکے سے ادھر ادھر مڑ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ مومن کا عمل بھی اسی کی مانند ہوتا ہے، وہ بھی ہوا کی طرح آزمائشوں سے جھک جاتا ہے، لیکن تازہ سبز پودے کی مانند جلدی سیدھا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کافر کی مثال شمشاد یعنی پائن کے درخت کی سی ہے، وہ سیدھا اور سیدھا ہی رہتا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو اس حدیث میں مومن بندے یعنی کامل مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جتنا بھی کڑا وقت آ جائے ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو بے شمار فتنوں نے گھیر رکھا ہے، اور انہی مظالم اور فتنوں سے گھبرا کر آج کا مسلمان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنوں کو دیکھ کر مسلمان گھبرا جائے گا، لہٰذا انہوں نے قیامت تک ہونے والے واقعات کا ہر ایک لمحہ ہمیں لفظوں میں پرو کر دیا، تاکہ ہم جب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں تو ہم اسے یاد کر لیں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی وقت گزر رہا ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس کے بعد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ان کے مالوں کے ذریعے، ان کی جائیدادوں کے ذریعے، ان کی زندگیوں کے ذریعے اور صحیفے دیے جانے والی پہلی قوموں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کو ہر طرح سے دکھ اور تکلیف دینے والی خبریں ملیں گی، اور ایسی خبریں مشرکوں کی جانب سے بھی سننے کو ملیں گی۔ اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت مسلمان ہر جانب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی سازشوں میں گھرے نظر آتے ہیں۔ کبھی فلسطین پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو کبھی یورپ اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر حیات تنگ کر دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ احادیث میں 1400 سال قبل بیان کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تاہم اگر آپ ان سب حالات میں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہیں تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے،
यानी मुसलमानों को सब्र की तलकीन की गई है और यही अमल हर मार्के में मुसलमानों के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगा। चुनांचे दजाल के खात्मे तक अल्लाह ताला और इस्लाम के ये दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ मजमूम कोशिशें करते रहेंगे और मुसलमानों को दबाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे। ये काबिल रहम सूरत हाल मुसलमानों के साथ तीसरे दौर यानी दौरे खिलाफत के खात्मे के वक्त से ही जारी है। इसके बाद इस दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी का दौर वापस आ जाएगा, यहाँ तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस पर मुसलमानों का कब्जा होगा और पूरे अमेरिका और यूरोप पर इस्लाम का परचम लहराएगा। ये वक्त कब आएगा इसका इल्म तो अल्लाह ताला को ही है, ताहम वो दौर आने से पहले जबर वाले दौर से गुजरना मुसलमानों के लिए जबरदस्त चैलेंज के मुतरादिफ है। जबर वाले दौर में मासूम मुस्लिम मर्द, औरतें और बच्चे हलाक किए जाएंगे और उल्टा मुसलमानों को कातिल और बर्बरियत पसंद कहा जाएगा। इस तरह मुसलमानों के कत्ले आम को जायज करार दिया जाएगा, मुसलमानों को दबाया जाएगा और इनके खिलाफ साजिशें की जाएंगी और इन्हें दहशतगर्द कहकर पुकारा जाएगा। तमाम मुसलमान मशकूक कहलाएंगे और जो लोग इनसे इजहार हमदर्दी करेंगे वो हज़फ समझे जाएंगे। इसके अलावा जो लोग अमली मुसलमान होंगे वो सीधे सीधे दहशतगर्द कहलाएंगे। मुस्लिम ममालिक की लूटे और बर्बाद किए जाएंगे। इसके बावजूद मुसलमानों को मुजरिम कहकर पुकारा जाएगा। बाज मुस्लिम ममालिक शदीद सख्तियों से दो चार किए जाएंगे और इक्तिसादी पाबंदियों के नाम से इनका घिराव किया जाएगा। अल्लाह ताला के दुश्मन मुस्लिम ममालिक की दौलत और वसाइल पर कब्जा करके इन्हें खुद मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को दबाने की खातिर कई बार ग़ज़वे खंदक जैसी सूरत हाल पैदा की जाएगी। मुनाफिकीन अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ मिलकर इनकी मदद करेंगे और मोमिनों के खिलाफ गलत बयानियों का सहारा लेंगे। मुसलमानों की अक्सरियत बेबसी के साथ बस इतना ही कह सकेंगे कि हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि आज दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन ये वक्त मुश्किल है और इसी में हमें साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छे की उम्मीद रखें और अपने ईमान पर कायम रहें, ना कि ये कहें कि अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद और अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लीजिए, ताकि इस तरह की मालूमाती और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।